Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we are going to teach class 6th English chapter number 3 Prophet Muhammad peace be upon him. بچو تۄہہِ سارنٕے آسہِ پتہ کہِ Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam کُس چھُ. أسۍ سٲری چھِ مُسلمان تہٕ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ سون رسوٗلِ پاک یِم اِسلامٕچ تعلیٖم اَسہِ تامَتھ واتنٲو. وہ پَرو أسۍ آز تٔمۍ سٕنٛدِ مُتعلِق story. Let's read. Ahmed, Kamal, Sulaiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. Ahmed, Kamal, Sulaiman تہٕ Shabnam بچہِ ژور ٲسۍ بِہِتھ پنٛنہِ نانہِ نِش شۄنٛگَن وِزِ. أمۍ اوس یِمَن ووٚنمُت کہِ بہٕ وَنمو تۄہہِ سٹوری. یُس گرینٛڈ مَدَر چھِ أمِس ٲسۍ یِم وَنان نانی. أمۍ اوس یِمَن سۭتۍ پرٛامِس کوٚرمُت کہِ بہٕ وَنمو تۄہہِ اَکھ ٹرٛوٗ سٹوری. نانی: Listen children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. Listen children, نانی نے بچوں سے کہا کہ آپ سنو. میں آپ کو ایک سٹوری بتانے جا رہی ہوں ایک ہی بڑے گریٹ مین کے بارے میں جس کا نام محمد پیس بی اپون ہم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 571 AD یا 1400 ایئرس بیک، آج سے 1400 سال پہلے. ایک بہت ہی اچھے اور ریسپیکٹیبل عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے مکہ میں، جو ایک جگہ سعودی عربیہ میں ہے. یہ اسی وقت کی کہانی ہے جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. کیوں دفناتے تھے؟ کیونکہ یہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو. احمد انٹرپٹنگ: But نانی, why did they kill their daughters? احمد نے اپنی نانی سے سوال کیا، بولا کہ نانی لیکن یہ کیوں اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے، زندہ دفناتے تھے؟ نانی: Nobody wants girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. یہ نانی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو. وہ بیٹیوں کو لڑکوں کے نسبت کم ذات سمجھتے تھے. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit, and bury her alive. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. اسی لیے جب بھی کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو اپنا باپ اپنے ساتھ لے جاتا تھا اسی وقت. اس کے بعد ایک گڈھا کھود دیتا تھا اور اسے زندہ اس میں دفن کر دیتا تھا. جو بیٹی کی چیخیں، بیٹی جب اس وقت چیختی تھی اس کی وہ چیخیں بھی اس کے جو باپ تھا اس کے دل کو نہیں پگھلاتی تھی. سلیمان شاکڈ: او گاڈ، ہاؤ کوڈ دا فادر ڈو اٹ. سلیمان حیران ہو گیا، یہ کہنے لگا کہ اے خدا، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے. نانی: All the Arabs did it. They gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. نانی نے کہا سارے عرب کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے. وہ شراب پیتے تھے، بے حیائی کرتے تھے اور بہت سارے غلط کاموں میں اجلتے تھے. کمال: Was there no government there? I mean police etc. کمال نے کوشچن کیا اپنی نانی سے، بولا کیا اس وقت وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، مطلب کہ پولیس جس کے پاس وہ جاتے اور اپنے باتیں رکھتے. نانی: No, the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. نانی نے کہا نو، نہیں، عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گورنمنٹ تھی. وہاں پہ بادشاہوں کا چلتا تھا، وہاں پہ ایک ٹرائب ہوتا تھا، اسی کا ایک ہیڈ ہوتا تھا جو وہ کہتا تھا ویسے ہی کرنا ہوتا تھا. اور وہاں پہ فیشن بن گیا تھا. اگر فیشن مطلب
جو چیز وہاں پہ اس وقت ٹرینڈنگ تھی، چاہے پھر وہ امیر ہوتا یا غریب ہوتا، اسے وہی کرنا تھا. ڈانس کرتے تھے سبھی کو کرنا پڑتا تھا، شراب پیتے تھے سبھی کو پینا پڑتا تھا. ایک اپنی بیٹی کو زندہ دفنا تھا، سبھی ہر ایک کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانا پڑتا تھا. شبنم: فیشن. وٹ ڈو یو مین؟ نانی: آئی مین آل دا عربز وڈ ڈو دا سیم ویدر دے ور رچ اور پور. شبنم نے آنسر کیا، کوشچن کیا، فیشن یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نانی نے بولا فیشن مینز جو اس وقت وہاں پہ ہوتا تھا، جو بھی عرب میں جو بھی ایک آدمی کرتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، پھر ہر ایک کو وہی کرنا پڑتا تھا. آل دا چلڈرن: او ہاؤ سیڈ. سارے بچوں نے بولا حیران ہو کے پریشان ہو گئے. نانی: یس اٹ واز ڈیورنگ دیز ٹائمز دیٹ محمد پیس بی اپون ہم واز بورن آف آمینہ who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born. نانی نے بولا ہاں یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حضرت آمینہ علیہ السلام کے یہاں جنم لیا. حضرت آمینہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی جو قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے عبداللہ پہلے ہی گزر چکے تھے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیدا نہیں تھے. وہ حضرت آمینہ کی پیٹ میں تھے اس وقت. احمد: who looked after him then? احمد نے سوال کیا اگر اس کا مطلب فادر پہلے ہی گزر چکا تھا تو اس کے بعد اس کی پرورش کس نے کی؟ نانی: his grandfather عبد المطلب. کس نے کی؟ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ اس کے گرینڈ فادر یعنی دادا نے کی، جس کا نام تھا عبد المطلب. He was the head of his tribe according to the Arab tradition. Muhammad peace be upon him was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad peace be upon him for 4 years and suckled him. جو حضرت عبد المطلب تھا وہ اس وقت اپنے ٹرائب کا ہیڈ تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی کسٹڈی میں رکھا جس کا نام تھا دائی حلیمہ. دائی حلیمہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور 4 سال تک اس کی پرورش کی. آفٹر دس ہز مدر لکڈ آفٹر ہم. 4 سال کے بعد اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، یعنی کہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے. Once Amina took him to her relative in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں مدینہ لیا تھا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ انہوں نے ایک منتھ گزارا. وہاں سے آنے کے بعد جب وہ مکہ واپس آ رہے تھے آمنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی. اس کے بعد اس کی وہ بھی گزر گئی. ایٹ دیٹ ٹائم محمد پیس بی اپون ہم واز 6 years old. تو جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تب اس کی ماں گزر گئی. اس کا باپ جو تھا عبداللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم لینے سے پہلے ہی گزر گئے تھے. پھر اس کے بعد اس کے گرینڈ فادر نے اس کی پرورش کی جس کا نام تھا عبد المطلب. پھر جب وہ 4 سال کا ہوا اس کے بعد 4 سال تک اس کو دائی حلیمہ نے اس کی پرورش کی. 4 سال کے بعد اس کو اس کی اپنی ماں نے اپنے ساتھ رکھا. پھر جب وہ مدینہ گئے پھر وہاں 1 منتھ کے لیے رہے. پھر وہاں سے واپس آتے ہی آمنہ پھر سے بیمار ہو گئی، پھر وہ بھی گزر گئی. تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. Then the whole responsibility of Muhammad peace be upon him upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب. اب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کی ساری ذمہ داری اب اس کے گرینڈ فادر یعنی دادا کے کندھوں پر پڑی جس کا نام تھا عبد المطلب. However, when Muhammad peace be upon him was 8, his grandfather also died. But اس کے برعکس جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے اس کی گرینڈ فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ حضرت عبد المطلب بھی گزر گئے. But before his death
he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet Muhammad, peace be upon him. جب اس کی ڈیتھ ہونے والی تھی عبد المطلب کی، اس کے پہلے ہی اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کس کی کسٹڈی میں رکھا تھا؟ ابو طالب کی کسٹڈی میں، جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر یعنی کہ عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، جس کا نام ابو طالب تھا. تھینک یو.